السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کے آخری پڑاؤ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز، تکفین اور تدفین عمل میں آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی فیملی اور آپ کی بیویوں اور آپ کے بچوں پر مختصر تبصرہ پیش کرنے والے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لوڈیاں تھیں، ماریا اور ریحانہ نام کی۔ آئیے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جس وقت نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور یہ ایک تاجر خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، اخلاق سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے نکاح نامہ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے زندہ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ نبوت کے 10ویں سال اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس دوران انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور جس سال ان کا انتقال ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی۔ دوسری بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے 1 مہینے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ان سے نکاح کیا۔ ان کا نکاح پہلے ہو چکا تھا اور ان کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو کے ساتھ ہوا تھا، جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور ان کی وفات سن 54 ہجری میں مدینہ کے اندر ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لمبے عرصے تک زندہ رہیں اور سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تیسری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال شوال کے مہینے میں نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، آپ کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور اسی طریقے سے ہر ممکن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسائل انہوں نے سیکھے، خصوصاً خواتین کے مسائل اور لوگوں کے درمیان انہوں نے بیان کیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 17 شعبان سن 57 ہجری 57 یا 58 ہجری میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اور بقیع قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ سن 3 ہجری میں ان سے نکاح کیا۔ شعبان سن 45 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا 60 سال کی عمر میں مدینہ کے اندر، اور بقیع قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ 5ویں بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ بنو ہلال کی خاتون تھی اور مسکینوں پر اتنا زیادہ رحم کرتی تھی کہ ان کا لقب ہی ام المساکین پڑ گیا، یعنی مسکینوں کی، غریبوں کی ماں۔
حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی، اب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا، لیکن 3 مہینے یا 8 مہینے کے بعد ہی زینب بنت خزیمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئیں سن 4 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ چھٹی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ پہلے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں نکاح میں تھی، ان کا انتقال سن 4 ہجری میں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 4 ہجری میں ان سے شادی کر لی، اور یہ بڑی عقل مند خاتون تھی، خوبصورت تھی، 84 سال کی عمر میں سن 59 ہجری میں اور بعض روایتوں کے مطابق سن 61 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور بقیع قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ 7ویں بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، کزن تھیں۔ ان کی پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن چونکہ خاندان کا مزاج کا تفاوت تھا، بہت فرق تھا، اس لیے یہ شادی بہت دنوں تک نہیں چلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 20 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 53 سال کی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلی خاتون ہیں، یعنی پہلی بیوی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، چونکہ اس وقت امیر المومنین تھے، اور انہیں بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 8ویں بیوی کی شکل میں آئیں۔ یہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بنو مستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھی غزوہ بنو مستلق کے موقع سے، اور پہلے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کو مکاتب لونڈی بنا لیا، مکاتبت کر لیا، لیکن پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے وہ رقم ادا کر دی، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ یہ شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری کی بات ہے، اور اس شادی کے نتیجے میں بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کے لیے بڑی مبارک ثابت ہوئی۔ ربیع الاول سن 56 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، عمر اس وقت 65 سال کی تھی۔ 9ویں بیوی حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے عبیداللہ بن جحش کے عقد میں تھی اور ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی، لیکن عبیداللہ بن جحش وہاں مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا اس نے، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور پھر یہ ان سے نکاح کیا۔ خیبر سے واپسی کے بعد پھر یہ رخصتی ہوئی سن 7 ہجری میں۔ سن 43 ہجری یا 44 ہجری میں 50 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ 10ویں بیوی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہودیوں کے قبیلے سے تھیں، خیبر میں قید کی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کیا، انہیں آزاد کر دیا، اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ جنگ خیبر فتح ہونے کے بعد سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں سن 50 ہجری میں، اور بعض روایتوں کے مطابق سن 52 ہجری میں، اور بعض روایتوں کے مطابق سن 36 ہجری میں ہی ان کا انتقال ہوا اور بقیع قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ 11ویں اور آخری بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ سن 7 ہجری میں نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی بن کر کے آپ کی زندگی میں آئیں سن 61 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے سن 63 ہجری میں وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں دفن بھی کی گئی، یعنی مکہ کے اندر ان کی قبر کی جگہ آج بھی وہاں معروف ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں، ان کے نام، ان کا مختصر تعارف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب،
رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، بڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا، جو شروع میں مسلمان تو نہیں ہوئے، جنگ بدر کے بعد وہ مسلمان ہو کر کے آئے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پہلے ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور توحید کی طرف بلانا شروع کیا تو ان دونوں کو طلاق ہو گئی۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا رقیہ رضی اللہ عنہا کا، ان کا انتقال جنگ بدر والے دن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا، اسی لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی چوتھی اور آخری بیٹی، چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے، مشہور بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ چاروں بیٹیاں، ان میں سے پہلی 3 بڑی بیٹیوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا، یعنی کم عمری میں ہی ہو گیا، اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی، لیکن وفات کے 6 ماہ کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ ان تینوں بیٹوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، بچپن میں ہی ان تینوں کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بیٹے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے، اور ابراہیم یہ آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور آپ کے خاندان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ہم اگلی جو بات آپ کے سامنے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے، اتنی شادیاں کیوں کی، اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگلی مجلس میں اس حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔